السلام علیکم دوستو، صلاح الدین کے 94 ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے بھائی نارد ان لوگوں سے پوچھتا ہے تم لوگ کون ہو؟ تبھی وہاں پر مودود آ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ میرے سپاہی ہے۔ بھائی نارد کہتا ہے تمہارا شکریہ مجھے اس مشکل وقت سے نکالنے کے لیے۔ تم کیا چاہتے ہو بتاؤ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا اتحاد قائم رہے۔ اس پر بھائی نارد کہتا ہے تمہارے اس عمل سے ہمارا اتحاد اور بھی مضبوط ہو گیا ہے۔ مودود کہتا ہے کہ چیتا سب کچھ جھیل کر اب کھڑا ہو گیا ہے۔ بھائی نارد کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ مودود کہتا ہے فی الحال تمہارا صحیح سلامت رہنا چاہتا ہوں۔ بھائی نارد کہتا ہے اچھا، اگر صلاح الدین اور نور الدین کو اس بات کا پتہ چلا تو کیا ہوگا؟ مودود کہتا ہے پتہ نہیں چلے گا، اور اگر پتہ چل ہی گیا تو جو کرنا ہوگا وہ میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے صلاح الدین کا سپاہی صلاح الدین سے پوچھتا ہے امیر یہ کون لوگ ہیں جو بھائی نارد کو بچانا چاہتے ہیں؟ صلاح الدین کے سپاہی ان سپاہیوں کی تلاشی لیتے ہیں۔ سپاہی اس کا ہاتھ دیکھتا ہے اور اس پر چیتے کا نشان بنا ہوتا ہے۔ صلاح الدین کو سپاہی بتاتا ہے کہ یہ مودود کے آدمی ہیں۔ صلاح الدین پوچھتا ہے تمہیں کیسے پتہ؟ وہ بتاتا ہے کہ ان سب کے ہاتھ پر چیتے کا نشان ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے کہ یعنی کہ شہزادہ مودود اپنے اندر کے باغی کو نہیں مار سکا۔ صلاح الدین کا سپاہی پوچھتا ہے اب ہم کیا کریں گے امیر حضرت؟ صلاح الدین کہتے ہیں کہ ہم سلطان نور الدین کے پاس جائیں گے اور انہیں بھائی نارد اور مودود کے اتحاد کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو غداروں کو موقع ملتا رہے گا، چلو، اور اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے جنگل میں سلطان نور الدین صلاح الدین کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے صلاح الدین؟ کارتگین کہتا ہے کہ ہم نے ہتھیاروں کو تباہ کیا ہے۔ اگر صلاح الدین بھائی نارد کو پکڑ چکا ہوتا تو یہاں پر موجود ہوتا۔ اس کے بعد سلطان اپنے تمام سپاہیوں کو کہتا ہے جنگل میں پھیل جاؤ اور صلاح الدین کو تلاش کرو، ہر جگہ تلاش کرو، صلاح الدین کو تلاش کیے بغیر واپس مت لوٹنا۔ سپاہی جنگل میں پھیل جاتے ہیں۔ اس کے بعد کارتگین سلطان سے کہتا ہے کہ میری ذمہ داری یہیں تک تھی، قبائلی کو قبیلے میں ہونا چاہیے، اور اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے چلو یہاں سے، اور سپاہی چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان نور الدین کمانڈر شیرکو کو کہتے ہیں دولت کے اپنی فوج کے ساتھ ہماری ناک کے نیچے ہوتے ہوئے ہمیں شام میں موجود ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ صلاح الدین بھائی نارد کو پکڑ لے گا اور اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے جہاں پر تلو خاتون ملکہ خاتون سے کہتی ہے کہ تو آپ اپنی پیاری جان اپنے بھائی سے بچا کر آ گئی، لیکن وہاں چھوڑی جانے والی سلطنت کی عزت کا کیا؟ ملکہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سلطنت کے مفاد کے لیے گئی تھی، اب اگر دولت نے میری بات نہیں سنی تو اس میں میری غلطی نہیں۔ اس پر تلو خاتون کہتی ہے کہ غلطی نافرمانی کی ہے، تم نے اپنی مرضی کی اور سلطان کی بیگم کو خطرے میں ڈالا اور سلطنت کو بھی۔ اس پر ملکہ خاتون کہتی ہے مجھے کیا پتا تھا کہ دولت مجھے قید کر لے گا۔ تلو خاتون کہتی ہے تم ملکہ ہو، تمہیں ہر قسم کی صورتحال کا پتہ ہونا چاہیے، اور کہتی ہے کہ آج کے بعد تم میری اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں نکلو گی، محل سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی۔ اس پر ملکہ خاتون کہتی ہے آپ مجھ پر پابندی نہیں لگا سکتی، میں ملکہ خاتون ہوں، خاتون اول۔ تلو خاتون کہتی ہے تم خود کو خاتون اول سمجھ ہی رہی ہو تو خاتون اول بن کر دکھاؤ، محل میں ٹھہرنا ہوگا اور میرا حکم ماننا ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے قرارگاہ میں دولت کا سپاہی دولت کو بتاتا ہے کہ صلاح الدین ہمارے ہاتھ سے بچ نکلا۔ دولت پوچھتا ہے اور بھائی نارد؟ وہ بتاتا ہے کہ بھائی نارد کا کچھ پتہ نہیں۔ دولت کہتا ہے کہ بھائی نارد سے کہو ہمیں محاصرے کا سامان فراہم کرے، اب میرا بیٹا بھی قبر سے اٹھ کر آ جائے تو بھی یہ جنگ ہو کر رہے گی، صلاح الدین مر کر رہے گا۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے جہاں پر سلطان نور الدین صلاح الدین کو کہتے ہیں دولت کے محاصرے کے سامان کو تم نے جلا کر تم نے اسے بھاری نقصان پہنچایا ہے اور ہمیں بھی وقت فراہم کیا ہے، لیکن اس سب کے بعد وہ مزید خطرناک ہو جائے گا۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں بھائی نارد کو پکڑنے کی کوشش کی تھی میں نے، لیکن اس کو بچا لیا گیا۔ سلطان پوچھتے ہیں کس نے بچایا؟ صلاح الدین کہتے ہیں کہ ہم نے تلاشی لی تھی اور تمام ثبوت مودود کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں تمہیں یقین ہے؟ صلاح الدین کہتے ہیں بالکل۔ اس کے بعد سلطان کمانڈر شیرکو کو حکم دیتے ہیں کہ سپاہیوں کو تیار کرو، ہم اسکلان جائیں گے اور مودود کو گرفتار کریں گے۔ اس کے بعد صلاح الدین امیر ایوب سے پوچھتے ہیں کہ قبیلے کی کیا صورتحال ہے؟ امیر ایوب بتاتے ہیں کہ تورین شاہ نے کچھ سپاہیوں کو مار کے بھگا دیا۔ اس کے بعد صلاح الدین سلطان کو کہتے ہیں مجھے اب قبیلے جانا ہوگا، مجھے دولت کے خلاف حفاظتی تدابیر اختیار کرنی ہوگی، میں آپ کی طرف سے پیغام کا منتظر رہوں گا، اگر
مودود کچھ بھی اگلتا ہے تو مجھے بتائیے گا۔ اس کے بعد سلطان کہتے ہیں جیسے تمہاری مرضی، اور صلاح الدین وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کمانڈر شیر کو اپنے سپاہیوں کو ہدایت دے رہے ہوتے ہیں کہ اسکلان پر دھاوا بولا جائے گا اور مشکلات بھی آ سکتی ہے، اس کے مطابق ہمیں تیاریاں کرنی ہوگی۔ تبھی وہاں پر تلو خاتون آ جاتی ہے اور کہتی ہے شیر کو اس کا کیا مطلب ہے، تم لوگ اسکلان پر حملہ کرنے والے ہو، وجہ کیا ہے؟ کمانڈر شیر کو کہتے ہیں کہ یہ سلطان کا حکم ہے، تفصیلات سلطان کو معلوم ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تلو خاتون سلطان سے پوچھتی ہے میں نے درست سنا ہے اسکلان پر دھاوا بولنے جا رہے ہو؟ سلطان کہتا ہے درست والدہ۔ اس پر تلو خاتون کہتی ہے وجہ کیا ہے؟ تم نے تو مودود کو معاف کر دیا تھا۔ سلطان کہتے ہیں وہ معافی کے قابل نہیں۔ تلو خاتون کہتی ہے اب اس نے کیا کر دیا بیٹے، اسکلان پر حملہ کیوں کرنے لگے ہو؟ اس پر سلطان کہتے ہیں کہ میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ نہیں کر رہا، میں سلطنت کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ پہلے ذرا حساب کتاب کر لوں، پھر آپ بھی دیکھ لے گی۔ تلو خاتون کہتی ہے اگر تم ناحق ایسا کر رہے ہو تو اپنی ماں کی ناراضگی مول لے لو گے بیٹا۔ اس پر سلطان کہتے ہیں ناحق، میں نے اس کو معاف کیا تھا لیکن اس نے دوبارہ اپنے دشمنوں سے اتحاد کر لیا۔ تلو خاتون کہتی ہے کہ وہ ایسا کیوں کرے گا، مودود نے تو معافی مانگی تھی، شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ اس پر سلطان کہتے ہیں کہ غلط فہمی نہیں، ثبوت موجود ہے والدہ، اور اس کی تحقیق بذات خود صلاح الدین نے کی ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ پہلے بھی میں نے اسے والدہ کے حق کی وجہ سے معاف کر دیا تھا لیکن اس بار وہ مجھ سے نہیں بچ سکتا۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے محل میں کارتگین کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ وہ عصمت خاتون کو کہتا ہے کہ میں نے سلطان کی بیگم کو بچایا ہے، میرے سامنے کھانوں کے ڈھیر لگنے کے بجائے میرے سامنے یہ رکھا ہوا ہے، یہ تو کوئی سڑک پہ رہنے والا بھی نہیں کھاتا۔ اس پر عصمت خاتون کہتی ہے کہ محل میں وہی کھایا جاتا ہے جو عام لوگ کھاتے ہیں، چلو شاباش چپ کر کے کھا لو۔ اس کے بعد عصمت خاتون کارتگین کو کہتی ہے شکر ہے تم نے بھی کوئی اچھا کام کیا، تم پہلے ہی ایسے بن جاتے۔ اس پر کارتگین کہتا ہے دیکھو تو صحیح آپا خاتون کیا کہہ رہی ہے، میں نے سوچا تھا کہ آپ ناراض ہوگی۔ عصمت خاتون کہتی ہے کہ میں نے ناراض کیوں ہونا؟ کارتگین کہتا ہے کہ وہ آپ کی سوکن ہے، اس لیے آپ اکیلی یہاں پر بور ہو رہی تھی، اب وہ لوٹ آئی ہے۔ عصمت خاتون کہتی ہے کہ فضول باتیں مت کرو اور کھانا کھاؤ۔ کارتگین کہتا ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، میں صلاح الدین کے قبیلے میں تھا اور آپ ایک بار بھی قبیلے نہیں گئی۔ عصمت خاتون کہتی ہے کہ میں نے ابوکے کو بھیج دیا تھا۔ کارتگین کہتا ہے ابوکے ہے اور آپ عصمت خاتون ہیں، آپ قبیلے جاتی اور حکمرانی سنبھالتی لیکن آپ نہیں گئی۔ عصمت خاتون کہتی ہے کہ میں سلطان کی زوجہ ہوں اور میں ایسے ہی منہ اٹھا کے کہیں نہیں جا سکتی، اور اوپر سے تلو خاتون بھی یہاں پر موجود ہے، ہر وقت سر پر سوار رہتی ہے۔ کارتگین کہتا ہے کہ آپ اپنی ساس کی غیبت کر رہی ہے۔ کارتگین کہتا ہے عظیم علی شان عصمت خاتون بورو اور بہت سے قبیلوں کی حکمران عورت نور الدین زنگی کی بیوی ہو کر باہر جانے سے ڈر رہی ہے۔ کارتگین کہتا ہے کہ طلاق لے لے۔ عصمت خاتون کہتی ہے استغفر اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے صرف طلاق کا ہی کہا ہے، ایک طرف آپ کی سوکن اور دوسری طرف ساس ہے، اور سلطان نور الدین کو دیکھ لے، یہ کھانا دیکھے، اس طرح کا کھانا، اور آپ تو ہمیشہ بھوکی رہتی ہوگی۔ قبیلے واپس چلتے ہیں، حکمرانی کا مزہ لیتے ہیں۔ عصمت خاتون کہتی ہے کہ سکون سے کھانا کھاؤ۔ کارتگین کہتا ہے پیٹ بھر گیا، اب میں صلاح الدین کے قبیلے جاؤں گا اور اپنا کچھ سامان ہے وہ سمیٹ کر وہاں سے دور چلا جاؤں گا۔ عصمت خاتون کہتی ہے چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں دروازے تک چھوڑ آتی ہوں۔ اس کے بعد ہم اسکلان قلعے کا سین دیکھیں گے جہاں پر تلو خاتون مودود کو کہتی ہے میں نے تمہیں ماں کے حق کا واسطہ دے کر تمہارے بڑے بھائی سے بچایا تھا لیکن تمہارا کام ماں کے منہ پر کالک ملنا ہے۔ اس پر مودود کہتا ہے کیسی باتیں کر رہی ہے آپ؟ تلو خاتون کہتی ہے دشمنوں سے اتحاد کر رہے ہو۔ مودود کہتا ہے یہ الزام ہے۔ ان کی والدہ کہتی ہے کہ ثبوت موجود ہے، صلاح الدین نے خود تمہارے آدمیوں کا پتہ لگایا تھا۔ تبھی وہاں پر مودود کا سپاہی آتا ہے اور مودود کو بتاتا ہے کہ سلطان نور الدین اپنی فوج کے ساتھ اسی طرف آ رہا ہے۔ سلطان نور الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ اسکلان قلعے میں آ جاتا ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے مودود کے تمام سپاہیوں کو گرفتار کر لو۔ سپاہی مودود کے سپاہیوں کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ کمانڈر شیر کو سلطان سے کہتا ہے کہ مودود قلعے کے اندر موجود ہوگا۔ سلطان کہتے ہیں چلو اس کے ٹکڑے تو میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔
اس کے بعد ہم دیکھیں گے مودود اپنے سپاہی کو کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ طلوع خاتون کہتی ہے بھاگو مت، تم اپنے ہتھیار ڈال دو، شاید تمہیں معافی مل جائے۔ مودود کہتا ہے نہ ہی میں ہتھیار ڈالوں گا اور نہ ہی میں معافی مانگوں گا۔ یہ کہہ کے مودود وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے سلطان نور الدین وہاں پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں والدہ مودود کہاں پر ہے؟ طلوع خاتون کہتی ہے کہ تمہارے آنے کا سن کے وہ بھاگ نکلا۔ اس پر سلطان کہتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہے والدہ؟ طلوع خاتون کہتی ہے کہ مودود کا سن کے میں خود کو روک نہیں پائی، خود جاننا چاہتی تھی۔ سلطان کہتے ہیں آپ ایسا کیسے کر سکتی ہے والدہ؟ آپ نہ بتاتی تو وہ بھاگ نہ پاتا، آپ کی وجہ سے وہ بھاگ گیا ہے۔ ان کی والدہ کہتی ہے میرا مقصد بھگانا نہیں تھا، تم نے اسے میرے کہنے پر معاف کیا تھا، اس کا تعلق مجھ سے بھی تھا۔ سلطان کہتے ہیں بس کرے والدہ۔ اس کے بعد سلطان حکم دیتے ہیں کہ وہ سرنگوں کے ذریعے باہر نکلا ہوگا۔ سپاہیوں کو تمام سرنگیں بند کرنے کا حکم دو۔ کمانڈر شیرکو کہتے ہیں جیسا آپ کا حکم۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے مودود سرنگ سے باہر نکل آتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے اس کو بند کر دو، ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ تبھی کچھ سپاہی آ کر مودود کو گھیر لیتے ہیں اور سرنگ کی دوسری جانب سلطان اور اس کے سپاہی کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان کے سپاہی اندر سے سرنگ کھولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف مودود اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے حملہ کرو اور ان کے کچھ سپاہیوں کو مار کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ سلطان سرنگ سے باہر نکلتے ہیں لیکن مودود تب تک بھاگ چکا ہوتا ہے۔ سلطان سرنگ کے باہر موجود سپاہیوں سے پوچھتا ہے مودود کہاں گیا؟ وہ بتاتے ہیں کہ وہ بھاگ نکلا۔ کمانڈر شیرکو کو سلطان حکم دیتے ہیں کہ جاؤ سپاہیوں کو لے جاؤ اور اس غدار کو تلاش کرو، وہ 7ویں تہہ میں بھی چھپا ہو، پھر بھی اس کو ڈھونڈ نکالو۔ دوسری طرف مودود کا سپاہی مودود کو کہتا ہے کہ اب ساری فوج ہماری تعاقب میں ہے اور اسکلان بھی ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا ہے، اب کیا کرے؟ مودود کہتا ہے کہ اب ہم غزہ چلیں گے، چیتے کا اصل پنجہ تو اب ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد ہم صلاح الدین کے قبیلے کا سین دیکھیں گے۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ امید ہے سلطان مودود کا منہ کھلوانے میں کامیاب ہو جائے گے اور بینارد کا سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ امیر ایوب کہتے ہیں جنگ شروع ہونے سے پہلے سب کچھ سامنے آ جانا چاہیے، محاصرے کے ہتھیار کو تو تم چوٹ لگا چکے لیکن وہ ابھی بھی جنگ کی تیاریاں کر رہے ہوگے۔ صلاح الدین اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ سرحدی غازیوں کی ذمہ داری لگاؤ، دولت جنگ کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے سب کچھ پتہ لگوائے۔ اس کے بعد وہ سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صلاح الدین کی والدہ کہتی ہے کہ تم واپس لوٹ آئے ہو لیکن دولت جیسی مصیبت ابھی تک نہیں ٹلی۔ صلاح الدین کہتے ہیں جلدی ہی اس مصیبت کو ٹھکانے لگا دوں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد ترین شاہ صلاح الدین سے کہتا ہے قبیلے کا محاصرہ ہوا، تم غائب تھے، ہم نے اپنے آپ کو خود بچایا۔ صلاح الدین کہتے ہیں ٹھیک ہے، اچھا کیا، اس بار آپ نے اپنی مہارت کا اظہار زبان سے نہیں بلکہ ہاتھوں سے کیا ہے۔ ترین شاہ کہتا ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہے گا صلاح الدین، دولت اپنے بیٹے کے قاتل کے طور پر تمہارا نام لیتا پھر رہا ہے، آج نہیں تو کل تم اس کے ہتھے چڑھ جاؤ گے، پھر کیا ہوگا اس قبیلے کا؟ صلاح الدین کہتے ہیں پریشان مت ہو، میں جلد ہی دولت کو ٹھکانے لگا دوں گا اور اس مصیبت سے چھٹکارا پا لوں گا اور آپ کی اس پریشانی کو جائے سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ اس کے بعد ہم غزہ قلعے کا سین دیکھیں گے جہاں پر بینارد کا سپاہی بینارد کو بتاتا ہے کہ شہزادہ دولت محاصرے کا سامان منگوا رہا ہے۔ اس پر بینارد کہتا ہے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اس کے اندر لگی ہوئی آگ اور زیادہ مضبوط ہو گئی ہے اور اب ہم اس پر تیل کا کام کریں گے۔ ملکہ کو خبر بھجوائے کہ دولت کو محاصرے کا سامان بھیجے۔ اس کے بعد ایک سپاہی آتا ہے اور بینارد کو بتاتا ہے کہ شہزادے مودود آئے ہیں۔ بینارد کہتا ہے اس کا یہاں پر کیا کام اور اپنے سپاہی کو کہتا ہے کہ اس کو اندر بھیج دو۔ اس کے بعد مودود آتا ہے، بینارد پوچھتا ہے کیا ہوا چیتے؟ مودود بتاتا ہے کہ آغا سلطان نے اسکلان پر حملہ کیا ہے۔ بینارد کہتا ہے وہ کیوں؟ مودود کہتا ہے کہ تمہیں صلاح الدین سے بچانے کے لیے میں نے جو سب کیا شاید انہیں پتہ چل گیا ہے۔ بینارد پوچھتا ہے اب تم کیا کرو گے؟ مودود کہتا ہے میں نے تمہیں بچایا، اب تم میرے لیے غزہ کے دروازے کھولو گے، اب میں غزہ میں ہی رہوں گا۔ بینارد کہتا ہے پاگل ہو تم، غزہ میں پناہ لینے کا مطلب ہے تم نور الدین کی مخالفت کر رہے ہو، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ مودود کہتا ہے وہ ہائے شے مجھ سے چھین رہا ہے، اب ایسی زندگی کا کیا کرنا، لیکن غزہ میں رہ کر میں اپنی طاقت واپس حاصل کر لوں گا۔ اس پر بینارد کہتا ہے تم کیسے کرو گے یہ سب، تمہارے پاس تو سپاہی بھی نہیں ہے۔ مودود کہتا ہے کہ آغا کی فوج میں میرے بھی کچھ سپاہی موجود ہے، میرے کہنے پر وہ میری طرف آ جائے گے اور
फिर तुम्हारा ही फ़ायदा है। आगा के सिपाही 2 हिस्सों में बँट जाएंगे। अब तुम बताओ, तुम मेरे लिए गज़ा के दरवाज़े खोलोगे या नहीं। इसके बाद हम शाम का सीन देखेंगे, जहाँ पर कमांडर शेरकुह सुल्तान के पास आता है और सुल्तान को बताता है कि शहज़ादे मौदूद ने गज़ा में पनाह ली है। इस पर सुल्तान कहते हैं कि जिसे उसने बचाया उसी पर नारद के साए में पनाह ली है। कमांडर शेरकुह कहता है, भाई नारद के साथ काम किया है, अब वो बेनकाब हो गया है। सुल्तान कहते हैं, अहम यह है कि भाई नारद के मुतल्लिक जो कुछ वो जानता है वो उससे उगलवाया जाए, फिर ही हम दौलत से छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद कमांडर शेरकुह कहते हैं, क्या अहकामात है सुल्तान। सुल्तान कहते हैं कि सिपाहियों को गज़ा के इर्द गिर्द तैनात करो, जैसे ही मौदूद नज़र आए उसे पकड़कर यहाँ ले आए। इसके बाद हम सलाहुद्दीन के कबीले का सीन देखेंगे, जहाँ पर कारतगीन अपना सामान इकट्ठा कर रहा होता है। वो अपने सिपाही को कहता है कि अपना सामान इकट्ठा करो, क्योंकि भेड़िए को अपनी जगह पर ही रहना चाहिए। तभी वहाँ पर राबिया खातून आ जाती है। कारतगीन उसको देखकर अपने सिपाही को कहता है, देखो तो सही, मुझे देखकर रास्ता बदल रही है। इसके बाद राबिया को आवाज़ देता है, सुना लड़की। फिर उसके करीब चला जाता है और कहता है कि तुम मुझे देखकर मुझे नज़रअंदाज कर रही हो, और बताता है कि मैं आज चला जाऊँगा, तुम मुझे अलविदा नहीं कहोगी। राबिया कहती है कि बाहिफाजत जाओ, और मैं क्या कह सकती हूँ। इस पर कारतगीन कहता है कि देखो तो सही। उसकी थाली से एक रोटी निकालता है और कहता है, ये कितनी खूबसूरत है, तुमने खुद बनाई है, मैं इसको बहुत याद करूँगा। तुम ऐसा करना कि तुम मुझे खाना पका कर भेजती रहना। ये खाना मेरे दिल और मेरे पेट दोनों के लिए शिफा थे। राबिया खातून कहती है, आफियत हो। वो जाने लगी होती है। कारतगीन उसको रोकता है और कहता है कि क्या तुम मुझे खाना पकाकर भेजोगी। राबिया कहती है, मैं क्यों भेजूँगी। इस पर कारतगीन कहता है, कबीले में मैं अकेला होता हूँ, आपा खातून नहीं, बहन भी नहीं, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ और किसे कह सकता हूँ। वो अपने सिपाही का नाम लेता है। तभी उसका सिपाही आने लगा होता है। वो कहता है, रुको रुको, और राबिया को कहता है कि इसका सिर्फ नाम लेने की देरी है, ये फ़ौरन भागा चला आता है, इसको तो लस्सी बनानी भी नहीं आती, मैं किसको कहूँगा। इसके बाद वहाँ पे फ़ातिमा खातून आ जाती है और राबिया को लेकर फ़ातिमा खातून वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सलाहुद्दीन के कबीले का सीन देखेंगे। सलाहुद्दीन का सिपाही बताता है कि सरहदी गाजियों से खबर मिली है कि कुद्स में मुहासरे का सामान तैयार किया जा रहा है और वो दौलत को भेजेंगे। इस पर सलाहुद्दीन कहता है, अगर मुहासरे का सामान दौलत को मिल गया तो जंग यकीनी बन जाएगी, और मदूद का भी अभी कुछ पता नहीं। अगर सुल्तान उसका मुंह खुलवाने में कामयाब हो जाते हैं तो दौलत वाली मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। तभी सलाहुद्दीन का एक सिपाही इजाज़त लेकर अंदर आता है और सलाहुद्दीन को बताता है कि अहम खबर मिली है, शहज़ादा मदूद गज़ा में हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं, कैसे। वो बताता है कि सुल्तान नूरुद्दीन अस्कलान गए थे तो मदूद वहाँ से भाग गया और गज़ा चला गया। इस पर सलाहुद्दीन कहता है कि सिपाही अब इसकी साफ में शामिल हो जाएंगे और हमारी फ़ौज कमज़ोर पाई जाएगी। हम दौलत का मसला ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन अब मौदूद का नया मसला खड़ा हो गया है, मुझे सुल्तान से जाकर बात करनी होगी। इसके बाद सलाहुद्दीन वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम करारगाह का सीन देखेंगे, जहाँ पर दौलत का सिपाही दौलत को बताता है कि मुहासे का सामान कल हम तक पहुँच जाएगा। दौलत अपने सिपाही को कहता है कि मुहासे का सामान हम तक पहुँचते ही जंग शुरू हो जाएगी, सबको कत्ल कर देंगे, तबाह कर देंगे। तभी वहाँ पर दौलत का सिपाही इजाज़त लेकर आता है और बताता है कि शहज़ादे सुल्तान नूरुद्दीन ने अस्कलान पर हमला किया था, शहज़ादे मदूद भागकर गज़ा में चले गए हैं, अब वो वहाँ से हुक्मरानी करेंगे। दौलत कहता है कि क्या मतलब, वो हमारी हिफाजत में था, अब गज़ा इस मदूद के हवाले कर रहा है भाई नारद। इसका सिपाही कहता है, लगता तो ऐसा ही है शहज़ादे। दौलत कहता है कि मैं दुश्मनों से निपट रहा हूँ और जिन्हें मैं दोस्त कहता हूँ वो मेरी पीठ पीछे खंजर घोंप रहे हैं। मेरी पीठ पीछे मंसूबा बनाने की सज़ा उनको ज़रूर मिलेगी। इसके बाद हम महल का सीन देखेंगे, जहाँ पर कमांडर शेरकुह से सुल्तान पूछता है, क्या खबर है, क्या मौदूद गज़ा से निकला। कमांडर शेरकुह कहता है, नहीं। तभी सुल्तान का सिपाही इजाज़त लेकर अंदर आता है और सुल्तान को बताता है कि फ़ौज में बदअमनी फैल गई है। जो सिपाही पहले मौदूद की साफ में थे वो अब वापस मौदूद का साथ देना चाहते हैं। सुल्तान कहते हैं कि इस मौदूद ने सिपाहियों को अपनी साफ में शामिल करने के लिए इस फ़ौज में एक फितना बोया है। कमांडर शेरकुह कहता है कि शहज़ादा मौदूद खुद से मुहासे का सामान मौसूल करेगा। अगर हमारी फ़ौज की तकसीम हुई तो दौलत के ख़िलाफ़ जंग मुश्किल हो जाएगी। सुल्तान कहते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो मैं सिपाहियों को ज़बरदस्ती रोकूंगा, मौदूद के पास नहीं जाने दूंगा। इसके बाद सुल्तान भाई जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सलाहुद्दीन आ जाते हैं।
صلاح الدین سلطان سے کہتے ہیں مودود نے جو کیا وہ میں نے سنا ہے، اس متعلق بات کرنے آیا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں، مودود کے سپاہی اس کی صف میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں فوراً اسے روکنا ہوگا۔ صلاح الدین کہتے ہیں اسے نہیں روکتے۔ کمانڈر شیرکو کہتے ہیں فوج کو تقسیم ہونے دے۔ صلاح الدین کہتے ہیں اگر ہم نے انہیں ابھی روکا تو جنگ ابھی شروع ہو جائے گی اور ہم ہار جائیں گے، اس لیے ہم انہیں نہیں روکیں گے، ہم انہیں ایسی جگہ ماریں گے کہ بینارد اور مودود کا منصوبہ تباہ ہو جائے گا اور دولت کے سامنے سب کچھ ثابت ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے غزہ میں مودود بینارد سے کہتا ہے غزہ کی تم نے اچھی دیکھ بھال کی ہے، اب میرے زیر حکم یہ اور بھی خوبصورت شہر بن جائے گا۔ بینارد کہتا ہے مت بھولو غزہ کے تم واحد حاکم نہیں، ہم بھی یہیں رہیں گے۔ تبھی سپاہی آتا ہے اور بینارد کو بتاتا ہے کہ شہزادے دولت آئے ہیں۔ دولت آتا ہے اور بینارد کو کہتا ہے تم نے سوچا شاہین کے پائے ٹوٹ گئے، اس لیے تم نے پیچھے بزدلانہ چالیں چلنا شروع کر دی۔ غزہ کو تم نے میری حفاظت میں دیا تھا، ہم نے معاہدہ کیا تھا، تم نے مودود کو کیوں دیا؟ میں وہاں پر زنگیوں سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم میرے پیچھے بزدلانہ چالیں چل رہے ہو۔ بینارد کہتا ہے اگر میں نے تمہارے خلاف چال چلنی ہوتی تو میں تمہیں محاصرے کا سامان کیوں دیتا؟ دولت کہتا ہے کہ اس مودود نے ایسا کیا ہے کہ تم نے اسے غزہ دے دیا یا کچھ خفیہ طور پہ تم دونوں نے لین دین کیا ہے؟ مودود کہتا ہے تم چیتے کو نہیں جانتے، آغا نے جو مجھ سے سپاہی لیے تھے وہ کل میری صف میں کھڑے ہو جائیں گے، پھر آغا کی فوج کمزور پائی جائے گی اور تمہارے لیے فتح آسان ہو جائے گی۔ اس پر بینارد کہتا ہے کہ مودود یہاں پر اپنی امارات کا اعلان کرے گا اور تم فکر نہ کرو، تم یہاں کے سب سے بڑی طاقت بن جاؤ گے، اس طرح ہم نور الدین کو کمزور کر دیں گے، تمہیں محاصرے کا سامان ملتے ہی تم جنگ شروع کر دینا اور نور الدین کو تباہ کر دینا۔ شہزادہ دولت کہتا ہے اگر جنگ کے لیے سب کچھ تیار ہے تو کل اپنی تلوار لہرانے کا وقت ہے۔ تو دوستو آج کا ایپیسوڈ بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور صلاح الدین کے اگلے ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل آل سیریز 2024 کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔